السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ گناہ کی سنگینی اور اس کی خطرناکی اور اس کی ہلاکت خیزی سے متعلق ہوگا۔ آج کا یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مسلم معاشرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان گناہ کو حقیر اور معمولی سمجھتے اور بآسانی اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ گناہ کی شناعت اور اس کی قباحت اور گناہ کی ہلاکت خیزیوں اور اس کی تباہ کاریوں سے واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ بآسانی گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور بہت سے گناہوں کو معمولی بھی سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، اس کے کرنے میں کیا ہے، جبکہ کوئی بھی گناہ حقیر اور معمولی نہیں ہوتا۔ ہر گناہ یہ تباہ کن ہے، مہلک ہے ایک مسلمان کے لیے، لہذا ایک مسلمان کو گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکن۔ تم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ جنہیں لوگ حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، اور حقیر اور معمولی سمجھ کر کے بآسانی اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ گناہ انسان پر اکٹھا ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے، ہر گناہ کے کام سے اجتناب کیا جائے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے راستے پر چلیں اور گناہ کے کاموں سے اجتناب کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ۔ کہا کہ ایک مومن جس کا دل ایمان کی نعمت سے معمور ہے، وہ اپنے گناہ کو ایسا ہی سمجھتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈر محسوس کر رہا ہو کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے۔ اور ایک فاسق و فاجر گناہ کو ایسا ہی سمجھتا ہے جیسے کہ مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی اور اس کو ہانک دیا۔ یعنی ایک مومن کے دل میں گناہ کی قباحت اور اس کی شناعت اور گناہ کی سنگینی کا احساس ہونا چاہیے، یہی ایمان کی دلیل ہے۔ اگر ایک شخص کا دل ایمان سے معمور ہے تو وہ گناہ کو قبیح سمجھے گا، ایک گندا عمل سمجھے گا، اور اس کے دل میں گناہ سے گھن اور نفرت پیدا ہوگی۔ یہ ایمان کی دلیل ہے۔ لہذا ہم مسلمان اپنے دلوں میں گناہ سے گھن اور نفرت کا احساس پیدا کریں اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی فکر کریں۔ یہ گناہ بندے مسلم کے لیے تباہ کن ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ اسی طریقے سے مہلک اور اسی طریقے سے تباہ کن ہے جس طریقے سے زہر یہ انسان کے لیے قاتل ہوا کرتا ہے۔ گناہ کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اس کی بہت زیادہ ہلاکت خیزیاں ہیں، شمار و قطار سے باہر ہیں،
لیکن یہاں پہ اس کے چند نقصانات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے دلوں میں گناہ سے گھن اور نفرت پیدا ہو سکے اور آپ گناہ کے کاموں سے بچ سکیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اور گناہوں کا خوگر اور عادی شخص سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے اور نیکی کے کاموں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مسلم کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور اس کا دل چمکدار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ استغفار نہ کرے اور برابر گناہ میں لگا رہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہے، تو یہ سیاہ نقطے اس کے پورے دل پہ چھا جاتے ہیں اور اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا اور فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور جب ایک مسلمان کا دل زنگ آلود ہو جائے تو پھر اس کے دل سے گناہ کی نفرت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے، نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کا سب سے خطرناک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے مسلم نیکی کے کاموں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا نقصان یہ ہے کہ گنہگار شخص علم سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ شریعت کا علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے جو گنہگار شخص کو نہیں ملتا ہے۔ شریعت کا علم، قرآن و حدیث کا علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے جو گنہگار کو نہیں ملتا ہے۔ تو گناہ کے کام کرنے والا شریعت کے علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی بنا پہ جب امام شافعی رحمہ اللہ طلب علم کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے بیٹھے تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بلاغہ، ذہانت اور فطانت سے نوازا ہے اور تمہارے اندر کمال فہم موجود ہے، اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں انی اری اللہ قد القى علی قلبک نورا فلا تطفئه بظلمۃ المعصیہ، کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل پہ نور رکھا ہے، اس نور کو گناہ کی تاریکی سے نہ بجھانا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کو نصیحت کی۔ تو گنہگار شریعت کے علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ، اس کی ایک ہلاکت خیزی یہ بھی ہے کہ گنہگار رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے نیکی کی راہ پہ چلے گا، گناہ کے کاموں سے پرہیز کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیں گے اور اس کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف جو آدمی گناہ کے راستے پر چلے، گناہوں کا خوگر اور عادی ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار نہ کرے، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی بنا پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ گناہ کی وجہ سے ایک بندے مسلم کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، اس پہ سیاہی چھا جاتی ہے، دل میں تاریکی آ جاتی ہے، رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ یہ گناہ کے نقصانات ہوتے ہیں، لہذا ایک مسلمان خود کو گناہ سے بچائے تاکہ ان ہلاکت خیزیوں سے اور گناہ کی ان تباہ کاریوں سے خود کو بچا سکے۔ اسی طریقے سے گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک بندے مسلم گناہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی عطا کردہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آئی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اس نعمت کو چھیننے والا نہیں۔ اللہ نے کسی قوم کو خوشحالی کی نعمت دیا ہو، دیگر نعمتوں سے نوازا ہو، امن و امان کی نعمت دیا ہو، تو اللہ اس نعمت کو چھیننے والا نہیں، اس کو بدلنے والا نہیں، یہاں تک کہ لوگ خود اپنی حالت کو بدل لیں، لوگ نیکی کی راہ چھوڑ کر کے گناہ پہ چلنے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں سے، ایسے افراد سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو جب ایک مسلمان اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازا ہو، اس کے پاس مال و دولت کی نعمت ہو، اس شخص کے پاس امن و امان کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، اللہ کی دی ہوئی کوئی بھی نعمت ہو، خوشحالی کی نعمت ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر کرے اور نیک کاموں میں آگے بڑھے اور نعمت کو پا کر کے اترائے نہیں اور گناہ کے کاموں میں ملوث نہ ہو۔ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت زمزم کا پانی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کو چھین لیا۔ جرہم قبیلہ جو جا کر کے زمزم کے پاس خانہ کعبہ کے بغل میں آباد ہو گیا تھا، ازرقی نے اپنی کتاب اخبار مکہ میں لکھا کہ جب وہ لوگ وہاں پر بہت زیادہ گناہ کے کام کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ پانی، بابرکت پانی، میٹھا پانی، یہ مبارک پانی اللہ نے عطا کیا تھا، اس نعمت کو پانے کے بعد وہ لوگ گناہ کے کام کرنے لگے، سرکشی کرنے لگے، بہت سی برائیوں میں ملوث ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کو چھین لیا، زمزم کا کنواں خشک ہو گیا اور اس کا پانی ختم ہو گیا۔ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک زمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں دکھلایا اور انہوں نے اس کنویں کو کھودا اور پھر دوبارہ پانی جاری ہوا۔ تو نعمتیں گناہوں کی وجہ سے چھن جاتی ہیں۔ اسی بنا پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے خاتمے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے بے امنی میں تبدیل ہو جانے سے، تیری اچانک نازل ہونے والی سزا سے اور تیری تمام تر ناراضگی سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔
اسی طریقے سے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے برکتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بندے مسلم کے رزق سے، اس کے عمر سے، دیگر نعمتوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ بہت زیادہ مال ہونے کے باوجود بھی اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی، وہ شخص پریشان رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن دنیا میں جو یہ رزق کی تنگی ہے، جو پریشانیاں ہیں، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، برکتیں اٹھ گئی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ ایمان لانے کے بعد تقوی کی راہ اختیار کرتے، نیکی پہ چلتے، گناہ کے کاموں سے بچتے، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کو کھول دیتے۔ اسی طریقے سے گناہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گنہگار کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا رہے گا، اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ اسی طریقے سے گنہگار پر دنیاوی معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے امور میں، معاملات میں آسانی پیدا نہیں فرماتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ نیکی پر عمل کرے گا اور گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے گا۔ جو آدمی نیکی پر قائم رہے اور گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ گنہگار اللہ کی نگاہ میں حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن اور وقار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ذلیل و رسوا کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ایک بندے مسلم اللہ کی نگاہ میں حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ گنہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیتا ہے، اور جس کو اللہ بھلا دے، ساری دنیا یاد رکھے، اس کے لیے کوئی خیر و برکت نہیں، اس کی زندگی اجیرن بن کر کے رہ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نسوا اللہ فنسیہم، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، لہذا اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا تھا، جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، ان کا ارتکاب کرنے لگے، ان گناہوں میں ملوث ہونے لگے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ اور جنہیں اللہ بھلا دے ان کے لیے دنیا میں کوئی بھی خیر و برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی رحمت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کا ایک سنگین اور خطرناک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ گنہگار دنیا و آخرت میں ذلت سے دوچار ہوتا ہے۔ گنہگار دنیا میں بھی اللہ کی نگاہ میں ذلیل و حقیر ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ ذلت سے دوچار ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا
والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہوگا جیسے کہ اندھیری رات کا ایک کالا سا ٹکڑا ہو جو ان کے چہروں پر لا کر کے رکھ دیا گیا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ جہنم والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں گنہگار کے انجام کو واضح فرما دیا کہ گنہگار پہ ذلت و رسوائی چھائی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گنہگار کا چہرہ بے نور ہوگا، اس پر تاریکی ہوگی، اور گنہگار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم انسان آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا۔ اس نے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر، ذلیل اور معمولی کر لیا ہوگا۔ تو گناہ اس قدر مہلک ہیں کہ گنہگار کے لیے کوئی بھی عزت نہیں، نہ تو دنیا میں نہ آخرت میں۔ تمام تر عزت یہ مومنوں کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گنہگار کا کوئی وزن نہیں اللہ کے ہاں، گنہگار بے وزن، بے وقات اور حقیر و ذلیل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے قرآن کریم میں گنہگار کو جہنم کی دھمکی دی ہے۔ جو شخص گناہ کے کام کرے، گناہوں میں ملوث رہے، توبہ و استغفار کی راہ اختیار نہ کرے، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے اور ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو لوگ برائی لے کر کے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ عودے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو۔ اگر تم نے دنیا میں گناہ کے کام کیے تو اس کا بدلہ یہی ملے گا کہ اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ گناہ کے کام انتہائی خطرناک ہیں، یہ گناہ انتہائی مہلک اور تباہ کن ہیں۔ لہذا ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرے تاکہ گناہ کی نحوست سے خود کو بچا سکے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نیکی کے راستے بتائے ہیں ان نیکی کے راستوں پر چلے۔ ان گناہوں کے سنگین اثرات جس طریقے سے ایک فرد پر گنہگار کی ذات پر مرتب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے بہت سے نقصانات معاشرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں گنہگاروں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور گناہ کے کام بکثرت ہونے لگیں تو اس معاشرے پہ اور اس قوم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہر السوء فی الارض انزل اللہ بأسہ بأہل الارض وان کان فیہم صالحون، کہ جب روئے زمین پہ گناہ کے کام ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ گناہ ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم اور بستی پہ اپنا عذاب نازل فرما دیتا ہے، گرچہ ان میں نیک لوگ موجود ہوں، کچھ نمازیں پڑھنے والے، نیک کام کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے موجود ہوں، لیکن اگر گنہگاروں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور گناہ کے کام عام ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی اس قوم اور بستی پہ اپنا عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ اسی لیے جب ایک بار حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہلک وفینا الصالحون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے اور ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں گے؟ یعنی نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا، نعم اذا کثر الخبث، ہاں ایسا ہوگا جب گندگی اور گناہ کے کام بہت زیادہ ہونے لگیں گے۔ آج آپ مسلم معاشرے پہ غور کیجئے، زناکاری، بدکاری، سود خوری، چوری، حرام خوری، جتنے بھی گناہ ہیں سب مسلمانوں میں رائج ہیں۔ تو معاشرے کی فکر کی جائے کہ معاشرے کو ان گناہ کے کاموں سے بچایا جائے، نیکی کے کاموں کی دعوت دی جائے، نیکی کے کاموں کی جانب بلایا جائے، لوگوں کو گناہ کے کاموں سے ڈرایا جائے، تاکہ پورا کا پورا معاشرہ، پوری قوم، پوری بستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے بچ سکے۔ معاشرے پر گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کی ہیبت اور ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر ساری باطل قومیں ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے کھانے والے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارا وزن خش و خاشاک جیسا ہوگا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارا وزن خش و خاشاک جیسا ہوگا اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اور تمہارا خوف چھین لے گا اور تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا۔ صحابی نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ جب تم موت سے بھاگنے لگو گے، موت سے ڈرنے لگو گے اور دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گی اور اس دنیا کے حصول کے لیے تم حرام و حلال کی تمیز سے دوری اختیار کر لو گے اور تم گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جاؤ گے اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینے لگو گے، دنیا تمہارا مطمح نظر بن جائے گا اور تمہارا اصل مقصد دنیا ہو جائے گا،
تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو چھین لے گا. دشمن تمہارے اوپر غالب آئیں گے اور وہ طرح طرح سے تمہیں ستائیں گے، تکلیفیں دیں گے، جس کا مشاہدہ ہر مسلمان اس زمانے میں کر رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. جب مسلمان گناہوں میں ملوث ہوں گے، نیکی کے کاموں سے دور ہوں گے، آخرت کو بھلا دیں گے، تو ان کے اوپر دشمنوں کا غلبہ ہو جائے گا. لہذا ہر مسلمان اپنے دل میں گناہ کی گھن اور نفرت کا احساس پیدا کرے، گناہ کے کاموں سے بچنے کی فکر کرے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے گھن اور نفرت پیدا فرما دے اور مسلمانوں کو نیکیوں پر قائم فرما دے. اے اللہ، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.